خداوند یسوع مسیح کے جلالی پر فضل اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند کی بے حد شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور سارا عزت سارا جلال ہم خدا کے قدوس اور پوتر نام کو دیتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزوں، ہماری زندگیوں میں کبھی ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ کند ہو جاتا ہے۔ ہمیں کسی بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس سچویشن میں کس طور سے بیہیو کریں، ہم اپنے سامنے آئی ہوئی آزمائش کا کس طور سے مقابلہ کریں۔ لیکن آج کے دن میں آپ سب کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کرنے کو ہوں۔ یہ ایک ایسا فارمولا ہے جس پر عمل کر کے آپ ضرور ہی اپنے گناہوں سے نجات پا سکتے ہیں، ضرور ہی آپ اپنی آزمائشوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں، آزمائشوں پر پورا اتر سکتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ اپنے سے دور کر دیں۔ ہاللویا۔ آج کا کلام ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ اثر کرنے والا ہوگا، کیونکہ خدا کے کلام میں ہمارے لیے تقویت پائی جاتی ہے۔ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے۔ زبور نویس بڑی خوشی کے ساتھ اس بات کو کہتا ہے۔ پھر جب ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں تو ہم خدا کے خلاف کبھی گناہ نہیں کرتے۔ آج خدا کا کلام آپ سب کی زندگیوں کو بدلے گا۔ میں آپ سب کے سامنے عہد عتیق میں سے خروج کی کتاب، اس کا 14واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت تلاوت کرنا چاہوں گا۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی اب تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ خداوند کی برکت خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کا شکر ہو۔ مسیح میں میرے عزیزوں، بنی اسرائیلی لوگ جو کہ ملک مصر میں مصریوں کی غلامی میں ہیں اور 400 سے 430 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اور ان کے لیے جو نجات کا کام ہے وہ نہیں تھا ہوا، لیکن خدا موسیٰ کو، اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے چنتا ہے۔ بے شک موسیٰ خدا کے اس منصوبے کو قبول کرنے میں بہت سے عذر پیش کرتا ہے، اپنی زبان کا عذر پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ اس طور سے نہیں سمجھتا کہ وہ مصر کے حاکم فرعون کے سامنے جا کر خدا کے پیغام کو ان کے سامنے رکھ سکے، لیکن خدا اپنے لوگوں کے لیے ایسے مددگار ضرور چنتا ہے، اور خدا نے فرعون کے پاس جانے کے لیے موسیٰ کو ہارون دیا جو کہ اس کا مددگار بنا۔ آپ دیکھیں، خدا بڑی قدرت کے ساتھ معجزانہ طور پر مصر میں کام کرتا ہے اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ بنی اسرائیلی لوگ جبکہ وہ وعدہ کی ہوئے شہر میں جانے کے لیے تیار ہے، ملک میں جانے کے لیے تیار ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خدا دوبارہ سے مصریوں کے دل جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے؟ سخت کر دیتا ہے، اور
फिरौन और उसकी जो रयाया है, उसके जो लोग हैं, वो बनी इसराइल का ताकुब करने के लिए पीछे भागते। और आप खुद देखें, एक जगह पर आकर एक ऐसी सिचुएशन है कि आपके आगे भी मौत है, आपके पीछे भी मौत है। बनी इसराइली लोग भी इसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। वो आगे भी नहीं जा सकते क्योंकि आगे समुंदर है, और पीछे भी नहीं जा सकते क्योंकि पीछे भी फिरौन अपने लश्कर के साथ बनी इसराइल का ताकुब किए हुए है। उनको लेने को वो आया हुआ है, उनको मारने के लिए वो आया हुआ। लेकिन हमारी निजात, बनी इसराइली लोगों की निजात, वो जिंदा खुदा की तरफ से, यहोवा पाक की तरफ से है, यहोवा निस्सी की तरफ से है। वो बहुत ज्यादा सहम जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन मूसा जो मर्द खुदा है, वो बनी इसराइली लोगों को क्या ही खूबसूरत पैगाम देता है, क्या ही खूबसूरत फार्मूला देता है कि खामोश रहो और देखो खुदा तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदा की निजात के काम को देखो। और वहां पर खुदा की निजात उन लोगों की जिंदगी में बहुत काम करती है। आज हमारी जिंदगियों में भी परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है, बहुत सी आजमाइशें हैं, मौत ने हमें चारों तरफ से घेर दिया है। लेकिन आज मैं खुदा का कलाम आपसे शेयर करता हूं, आपको खुदा का पैगाम देना चाहता हूं। चुप होकर खुदा की हजूरी में खड़े हो जाइए और खुदा की निजात के काम को अपनी जिंदगी में काम करने दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको निजात देना चाहता है, खुदा आपको रिहाई देना चाहता है। आप अपने तौर से कोशिश ना करें, अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दीजिए। खुदा की निजात के काम को आपकी जिंदगी में होने दीजिए। अगर आप खुदा के कलाम पर गौर करें, खुदा के कलाम पर आपका ईमान है, तो आप देखें बनी इसराइली लोग चुप होकर खड़े हो गए और उन्होंने खुदा की निजात को देखा। किस तौर से वो इतने बड़े समुंदर को, बहरे कुलजम को पार कर गए। बहरे कुलजम दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है और वही लोग जो बनी इसराइल को तबाह बर्बाद करने के लिए उनके पीछे आते हैं, वो भी खुदा की निजात को किस तौर से देखते हैं और वो भी अपने आप को बचाने के लिए पीछे की तरफ भागते हैं। लेकिन खुदा उनको उसी पानी में गर्क कर देता है और दुनिया के लिए एक इबरत बना देता है। आप खुदा पर ईमान रखें। खुदा आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मौजज़ाना तौर पर काम करने को है। इस कलाम को अपने दिल में रखें और याद रखें, ये कलाम जब मैंने इसको रीड आउट किया, मुझे इस कलाम से बहुत ज्यादा बरकत मिली और मैं खुद जाती तौर पर इस बात का तजर्बा किया कि जब हम खामोश होकर खुदा की निजात के काम को देखते हैं, हम जब खामोशी से खुदा पर ईमान ले आते हैं, खुदा की हजूरी में खड़े हो जाते हैं, तो खुदा हमारी जिंदगी में बहुत बड़े काम करता है। हालेलुया। खुदा आप सबको आज के इस कलाम के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत दे। आए हम दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कादर मुतलिक प्यार से भरे हुए जिंदा जलाली अब्दी पिता, तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी हमद, तेरी ताजीम करते। ऐ बाप, हम तेरी पाक हजूरी में आए हैं। बेशक है बाप, तू हमारी जिंदगियों में बहुत से मंसूबे रखता है और है बाप, तू कभी भी नहीं चाहता कि हम मौत का शिकार हो, हम बीमारियों का शिकार हो। ऐ बाप, तू तो अपने लोगों को उठा खड़ा करता है। ऐ बाप, सादिक गिर भी जाए तो तू अपने जोरे बाजू से उसे उठा खड़ा करता है। आज मैं
آج جو ہم نے کلام سنا ہے باپ، اس کلام کو ہم اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں، اس کلام کو ہم اپنی زندگیوں میں قبول کرتے ہیں، اور اس کلام کے وسیلہ سے تو اپنے پیارے بیٹے ہمارے پیارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہماری زندگیوں میں کام کرے باپ۔ ہم خاموش ہو گئے ہیں، ہم تیری پاک حضوری میں کھڑے ہیں، اور ہم تیری نجات کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ اے باپ، آج تیری نجات ہماری زندگیوں میں کام کرے گی۔ ہم خاموش ہو گئے ہیں، اے باپ تو ہمارے لیے جنگ کر اور اس ابلیس کو چکنا چور کر دے۔ اے باپ، یہ ابلیس جو کہ پہلے سے ہی تیرے پیارے بیٹے سے ہارا ہوا ہے، چکنا چور ہو چکا ہے، اے باپ یہ جل کر بھسم ہو جائے، یہ راکھ ہو جائے۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو اے باپ۔ میرے جو بھائی، میرے جو بہن اے باپ یہ کلام کو سن رہے ہیں، اس دعا کو سن رہے ہیں، تو ان کی زندگیوں میں عجیب کام کر اے باپ، ان کی زندگیوں میں نجات آئے، نجات جو ان کے لیے پہلے سے ہی تیار ہو چکی ہے۔ اے باپ، اس نجات کا یہ تجربہ کرنے والے ہیں۔ تیرا شکر، تیری تعریف ہو، تیرے پیارے بیٹے ہمارے پیارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے اور پا لیتے ہیں۔ آمین آمین۔ خدا ان کی شکر گزاری۔ ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ مسیح میں میرے عزیزو، آپ خدا کے اس زندگی بخش کلام کو، جس سے مجھے برکت ملی اور میں نے اس کلام کو آپ تک پہنچایا، اسی طور سے آپ بھی اس کلام کو لوگوں تک پہنچائیں اور اپنی برکت کو اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ خدا آپ کو، آپ کے گھرانے کو، آپ کے ملک کو، آپ کے شہر کو اور اس پوری دنیا کو آزاد کرے، نجات دے، مسیح خداوند یسوع کے نام میں، آمین۔